میرا ٹاپک بہت سمپل ہے, پرسنالٹی اسکلس ٹو سروائیو ان ٹوڈیز جاب مارکیٹ. لیکن سروائیو کا ورڈ میں تھوڑا سا چینج کر کے اس کو لیڈ ان ٹوڈیز جاب مارکیٹ رکھوں گا, کیونکہ سروائیول جو ہے تھوڑا سا الگ لگتا ہے. آئی گیس یو گائز آر دی لیڈرس, سو آپ لوگوں کے لیے ورڈ یوز ہونا چاہیے لیڈرس کا. ٹھیک ہے, اسٹارٹ. اچھا اسٹارٹ کرتے ہیں, کریں اسٹارٹ. لیکن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا, جو چیز میں اس ٹائم پہ فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے, دا مائنڈ از اے ونڈرفل تھنگ, اسٹارٹس ورکنگ دا مومنٹ یو آر بورن اینڈ نیور اسٹاپس انٹل یو گیٹ ٹو اسپیک ان پبلک. تو اس ٹائم پہ میرا دماغ جو ہے بالکل بند ہو چکا ہے, اور اس کو کھولنے کے لیے آئی نیڈ یور ہیلپ ایٹ دا مومنٹ, اور اس کے لیے ہم کریں گے ایک ایکٹیویٹی. سو تھوڑے سے کھلے ہو کے بیٹھ جائیں, اور اگر کھڑے ہو سکتے تو زیادہ اچھی بات ہے, سارے کھڑے ہو جائیں. تھوڑا سا اسپیس وائکنگ تھنڈر کیپ, تھنڈر کیپ کے تھنڈر کلیپ کا نام کسی نے سنا؟ تو آج ہم وہ کریں گے. سو سارے ہاتھ میں ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے کھل جائیں, اور ایک دو میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں, یو گائز نیڈ ٹو فالو می. ایک اس میں 1 2 3, ٹھیک ہے, صرف ایک دو. ایک آواز آنی چاہیے, سب سنک ہونا چاہیے, سنک کرنا پھر سے 1 2 3. جب تک سنک نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جائیں گے. پھر سے 1 2 3. Energized ہو گئے ہوں گے. Okay, let's start it. Since میں پشاور سے آیا ہوں تو میں تھوڑا سا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا, زیادہ نہیں بتاؤں گا. Okay, so the thing is کہ my name is Mohit and I am from Peshawar. I am a student like all of you. میں fourth year کا student ہوں, final year کا business studies کر رہا ہوں Institute of Management Sciences سے. اور سنس میرا میجر جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے, تو اس لحاظ سے جو فہد بھائی نے باتیں کی ہیں وہ کافی زیادہ میرے لیے انفارمیٹیو تھی, اور کافی اس میں سے میں کر بھی چکا تھا. اور انہوں نے ایک کام میرا کافی آسان کیا ہے کہ میرا جو مارکیٹنگ کا سیکشن تھا وہ انہوں نے کور کر لیا. سو اس پہ تو ہم جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ میں چیف آپریشنل آفیسر ہوں قصہ خانان کا. قصہ خانان میرا ایک اسٹارٹ اپ ہے, اور سنس یو آر اے اسٹوڈنٹس تو میں تھوڑا سا اپنے اسٹارٹ اپ کے بارے میں بتاؤں گا, تاکہ آپ لوگ بھی اگر تو اسٹارٹ اپ کلچر کو فالو نہیں کرے تو لیٹس ورک آن اٹ. ٹھیک ہے, چھوٹا موٹا بزنس ہے, زیادہ پروفٹ نہیں ہوا ہوا, لیکن یہ کہ اٹس اسٹل سم تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ. تو قصہ خانان کا ایک بہت مزے کا کانسیپٹ ہے دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے کمیونٹی تھرو اسٹوری ٹیلنگ. تو جو یہاں سے مجھے تھوڑی دیر پہلے آواز آئی تھی کہ آرٹسٹ کو جو ہے پلیٹ فارم نہیں مل رہا, یا اب وہ اپنا اسکل کس طرح سیل کر سکتے ہیں, لاسٹ اس میں لیکچر میں ہو رہا تھا. تو اس میں یہی ہے کہ ہم وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ایکچولی آرٹسٹ کو, اور جتنے بھی ہمارے پاس سنگرز ہیں, پینٹرز ہیں, ہم ان کو ایکچولی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. اور صرف پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کرتے, ان کے لیے ایگزیبیشنز اور ان کے حساب سے سارے کام کراتے ہیں, اور ان کی بھی ارننگ ہوتی ہے اور ہماری بھی ارننگ ہوتی ہے. سو فرسٹ آئی ایم انکیوبیٹڈ ایٹ درشل. پہلے میں اسی کے ساتھ کام کرتا تھا, لیکن وہاں پہ میں انکیوبیٹڈ نہیں تھا. دے جسٹ پرووائڈ می ود دس ورک اسپیس. آج کل میں کے پی آئی ٹی بورڈ کا پروجیکٹ ہے, آئی ایم درشل کے نام سے, تو میں ادھر انکیوبیٹڈ ہوں آج کل. سو آئی تھنک اٹس پریٹی مچ اٹ. لیٹس گیٹ ٹو دی ورک. وٹ ورسم یو؟ ورسم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کوشچنز ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ اور ہر پروفیشنل جو کہ جاب مارکیٹ میں جا رہا ہے وہ اپنے سے پوچھتا ہے, یا جس کا ضمیر زندہ وہ پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں سے کچھ کوشچنز یہ ہیں جو کہ میں نے تھوڑا سا سمجھ کر کے رکھ دیے تھے. جاب یا اسٹارٹ اپ یا کچھ بھی بزنس ہو, اس میں آپ کے دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ کوشچن ضرور آیا ہوگا. فار ایگزامپل
what personal qualities do you most want to emphasize in yourself. ٹھیک ہے, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہے, بلکہ ہر انسان میں ایک سے زیادہ کوالٹیز ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے اس کو ابھی ایکسپلور نہیں کیا. کافی ایسی کوالٹیز ہیں جو میں نے ایکسپلور نہیں کی بھی اپنے اندر بھی, کافی ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ لوگوں نے بھی ابھی تک ایکسپلور نہیں کی ہوگی. سو یہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہاؤ کین یو یوز اینڈ ڈسپلے دس کوالٹی ان اے ورکنگ انوائرمنٹ. فار ایگزامپل ایگریشن. ایگریشن ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور لوگوں میں ایگریشن پایا جاتا ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو یوز اٹ ان اے پازیٹیو وے, ٹھیک ہے, فار پرٹیکولرلی ان اے ورک انوائرمنٹ. میں بذات خود ایک بہت زیادہ ایگریسو انسان ہوں, لیکن پچھلے 2-3 سال میں رہتے ہوئے میں نے اس چیز کو اوور کم کیا. کس طرح, وہ بھی پھر بعد میں بات کریں گے. وٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ ویلیوز یو وانٹ ٹو ایکسپریس ایٹ ورک. آپ کون سی ویلیوز اپنے ورک اسپیس میں ایڈ کر سکتے ہیں. پھر ایک کوشچن آتا ہے ویئر آر یو, میں کہاں پہ ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. ایک ایسا ٹینشن کا موقع آ جاتا ہے جب آپ کے اوپر اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یار کہ میں یہاں میں نے جاب کیوں کی, میں یہاں پہ کرنا کیا چاہ رہا ہوں, میرا موٹیو کیا. آپ لوگ اچانک لاسٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. واٹس چینج, کون سی ایسی کوالٹی ہے, کون سی ایسی ایڈیشن چیز ہوئی ہے آپ کی پرسنالٹی میں when you started working in that particular place. اور اسی طریقے سے اور بھی کافی چیزیں. فار ایگزامپل what are you doing that gives you bliss, کون سی چیز آپ کو خوش رکھتی ہے. what have you stopped doing that caused you dissatisfaction. so یہ کچھ کوشچنز ہیں جو ہر انسان اپنے آپس میں پوچھتا ہوگا, اور انہی کو کاؤنٹر کرنا ہے ہم نے اس 15-20 منٹس میں. پرسنل ویلیو. if you are trying to get into the job market, تو فار ایگزامپل آپ لوگوں میں سے زیادہ تر فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی زیادہ پروفیشنل جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اینی ویز ہر انسان کا ایک پرسنل ویژن ہونا چاہیے, دیٹ ہیلپس یو الاٹ. ایک دور کی پکچر آپ پہلے سے اپنے دماغ میں رکھو گے کہ یار 10 سال کے بعد میں نے اپنے آپ کو کہاں میں دیکھا, 5 سال کے بعد میں نے اپنے آپ کو کہاں دیکھنا. چلو آگے لے آؤ, اس کو پیچھے کی طرف لے آؤ, میں نے 1 مہینے کے بعد کیا کرنا ہے. ایک پرسنل ویژن جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں, who you are and what you stand for. آپ کی اپنی ویلیوز ڈیفائنڈ ہوتی ہیں آلریڈی, اور وہ ویلیوز آپ کو اپنے موٹیو سے ہلنے نہیں دیتی. سو فار ایگزامپل اف یو آر ڈوئنگ این انٹرنشپ ایٹ اینی, مطلب آج کل جو ہے وہ نان پیڈ انٹرنشپس بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں, جو کہ میں بھی ایک دفعہ بولے کہ یار 9 to 5 کام کروں, پیسے مجھے نہیں مل رہے, کوئی انسینٹیو نہیں مل رہا. لیکن کیا تھا کہ سیکھنا ہے. جب میں فرسٹ سیمسٹر میں جب اپنے یونیورسٹی میں آیا تھا, اچھا ایک بڑے مزیدار بات بتاؤں کہ میں بھی کچھ لوگوں کی طرح انجینئرنگ کا ڈراپ آؤٹ. سو میں نے 1 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں لگایا تھا, اور وہاں پہ جا کے مجھے سمجھ پڑی کہ یار یہ تو میری چیز ہی نہیں. اور کیوں؟ کیونکہ میرا پرسنل ویژن نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ میں نسٹ میں ایڈمیشن لے کے آئی ایم لائک یار اب میں نے کیا کرنا, ٹھیک ہے. ڈراپ آؤٹ ہوا, واپس پشاور آیا, 6 مہینے ڈپریشن میں گزارے, اور ڈپریشن میں گزارنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہے. تھوڑا سا ریسرچ کیا, زیادہ نہیں. پتہ چلا کہ یار چلو بزنس اسٹڈیز کی طرف آتے ہیں, BBA ایزیسٹ ہے, چلو ادھر چلے جاتے ہیں. ہاں جب BBA میں انٹر ہوا تو تب میں نے پلان بنایا تھا کہ یار 4 سال میں 3 لوکل انٹرنشپس اور 1 انٹرنیشنل انٹرنشپ ضرور کرنی ان 4 سال میں, ہر سمر میں کرنی ہے. 3 لوکل انٹرنشپ تو کر لی, انٹرنیشنل رہ گیا کووڈ کی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اسٹارٹ اپ دے دیا. سو دس از ون تھنگ کہ ایک پرسنل ویژن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور کیا آپ کو کتنا فوکس رکھتے ہیں وہ چیز. اس کے بعد آتا ہے پرسنل انسپریشن اینڈ انر سیٹسفیکشن. جو بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہو, کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہو, ایک انر سیٹسفیکشن رہتی ہے کہ نہیں یار میں ٹھیک کر رہا ہوں. لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا, آپ کے دوست کہتے ہیں کہ یار تم 2 سے 5 کام کر رہے ہو, تمہیں پیسے نہیں مل رہے, تو ہمارے ساتھ آؤ فٹ بال کھیلتے ہیں, اسنوکر کھیلنے کے جاتے ہیں. ہر انسان کا دل کرتا ہے, ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ یار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلے, کرکٹ کھیلے, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, اس ٹائم پہ کیا تھا کہ نہیں اپنے ویژن سے نہیں ہٹنا. اور اس ویژن نے کیا کیا, ایک پرسنل انسپریشن تھی کہ نہیں میں نے کچھ بہتر کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. انر سیٹسفیکشن. سو اس انر سیٹسفیکشن کی چکر میں نا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بھی جاب کر سکتے ہیں, وہ کسی انجینئر کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں, وہ ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک کام کر رہے ہوتے ہو آپ ایز این آفس بوائے بھی اگر آپ کام کرو تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے. فار ایگزامپل مائی اسٹارٹ اپ از موسٹلی ریلیٹڈ ٹو ایونٹ مینجمنٹ. اور اس ایونٹ مینجمنٹ میں اگر میں شروع کر دوں کہ نہیں یار یہ تو تم اٹھاؤ, یا نہیں یار یہ چیز تم اٹھا کے لو, تو میرا کام کون کرے گا. بینگ دی آپریشن آفس اسٹل
میں کبھی ڈبے بھی اٹھا رہا ہوتا ہوں اور یہی چیز میں آگے بھی لوگوں میں ٹرانسفر کر ہوتا ہوں کہ یار خود ہی کام کرنا سیکھو. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو کہ میں نے ڈفرینٹ انٹرنشپ سیکھی. میں نے ملٹی نیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے اور وہاں پہ مجھے چائے بھی بنانی پڑی ہے, مجھے پرنٹنگ بھی کرنی پڑا ہے, ٹھیک ہے, خود ہی فوٹو کاپی سے پرنٹنگ بھی کرنی پڑی ہے اور پھر جو ہے کانفرنسز کے سامنے جو ہے مجھے ہوسٹنگ بھی کرنی پڑی ہے. سو دس از آل دی پارٹ آف اے لرننگ پروسیس, ٹھیک ہے. فوکسنگ اٹینشن فار وٹ میٹرز دا موسٹ, دس از دی تھنگ جو کہ آپ کا پرسنل ویژن آپ کو ڈرائیو کرتا رہتا ہے. ایکٹیویٹی کوشچن, ایکٹیویٹی کوشچن سے پہلے ایک چیز بتا دوں فیوچر کا. لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا, لیکن یاد رکھو کہ فیوچر کیا ہوتا ہے. ایک چیز اس میں آنی ہے, لازمی ہے, ٹھیک ہے. فیوچر سمپلی مینس a thing is out there but it's not revealed in front of you at the moment. So sometime from this moment forward you will see or you will witness that thing. For example, میں صبح 9 بجے یا 8 بجے پشاور سے نکلا تھا, مجھے پتا تھا کہ میں نے یہاں پہ آ کے ڈیلیور کرنا ہے. اب وہ انزائٹی میرے پیٹ میں اور میرے دل میں تھی, وہ بھر رہی تھی, ٹھیک ہے. سارا ٹائم میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا میری باری کب آئے گی, میری باری آئے گی, میں بولوں گی, میری انزائٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے. سو وہ اس ٹائم پہ جب میں صبح 9 بجے نکلا تھا تو یہ 5 بجے کا ٹائم میرے لیے ایک فیوچر تھا جس نے آنا تھا. اگر اسی فیوچر کے لیے میں تھوڑا زیادہ کام کرتا تو شاید میں اس ٹائم پہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا, میں آپ کو اور اچھا سمجھاتا جتنا میں نے کیا میں نے. اب ایکٹیویٹی کوشچن کرتے ہیں. کلوز یور آئیز فار 1 minute اینڈ تھنک آف یور فیوچر. سارے آنکھیں بند کرو, 1 منٹ کا ٹائم ہے, کچھ بھی فیوچر سوچو, جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے اس کو ویژوائز کرنا شروع کرو. آئیڈیلائز کرو, ایک آئیڈیل فیوچر سمجھو. مجھے ایک والنٹیئر چاہیے ہوگا. What does your future look like? Source me. Source me. Inshallah, stay in here. What's the image? कुछ पिक्चर बन रही है. अच्छा, if someone else could travel with you in your future, what would they find? सोचते जाओ. کہ اگر میں آپ کے فیوچر میں ابھی ساتھ ہوں تو میں مجھے کیا نظر آ رہا ہوگا. Could you picturize that as well? کہ نہیں. ایک سینری بن رہی ہے, ایک ویژوائزیشن ہو رہی ہے کہ نہیں. اب سارے آپ کھولیں اور بتائیں کہ کس کس کو کوئی پکچر نظر آ رہی تھی, کس کس کو کچھ سمجھ آ رہی تھی کیا سوری وہ کچھ میں نہیں پوچھوں گا کہ کیا ہوا ہے کیا دیکھا ہے, ہمارے انسان کا اپنا پرسنل میٹر ہے, لیکن کسی نے کچھ تو دیکھا ہوگا نا, کچھ تو ویژوائز کیا ہوگا. سو یہ ایکٹیویٹی 1 ویک کے بعد خود ہی ٹرائی کرنی ہے, اور اف یو کین کلیئرلی ویژوائز اینڈ ریممبر اٹ دین یور ویژن از اچیویبل. تو اگر کسی نے اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو بلیو کرو کہ وہ چیز اچیویبل ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوری ایگزیکٹلی لیکن یہ تب پاسبل ہوگا کہ جو چیز آپ نے ایز اٹ از ابھی مینشن کی ہے, جو ویژوائز کی ہے, وہ 1 ہفتے بعد بھی اسی طریقے سے آپ کے دماغ میں ایگزیکٹلی, تب آپ لوگ جو ہو اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی بات تھی ویژن کے متعلق. اب اسٹیو جابس کیا کہتے ہیں, if you are working on something exciting that you really care, you don't have to be pushed, the vision pulls you. تو ضرورت نہیں پڑے کہ آپ کے پیرنٹس کو کہنے کی یار تم پڑھ نہیں رہے ہو, یار تم کہاں پہ ٹائم ضائع کرو, کیونکہ اگر آپ کا ویژن جو ہے اس گول کی طرف آپ کو خود لے جائے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. اچھا, آج کا ٹاپک لیڈنگ یور سیلف, کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ انسان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو لیڈ کرے, ٹھیک ہے, ہر انسان کا شوق ہوتا ہے, میرا بھی تھا, وہ پورا ہو گیا اور اب بھی توبہ کرتا ہوں. لیکن لیڈنگ یور سیلف میں سب سے پہلی بات کیا, the starting point in leading others is leading to lead yourself. So you're learning to lead yourself. جس دن آپ سیکھ جاؤ گے کہ میں نے خود کو لیڈ کرنا ہے اور سیلف کرٹیسزم کرنا ہے, سیلف کرٹیسزم از دی موسٹ ہارڈیسٹ تھنگ یو ایور ڈو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے وہ چیز
آئیڈیلائز کی ہوتی ہے. اور ایک بزنس پلان میں, سنس آئی ایم اے بزنس اسٹوڈنٹ, میں ایک چیز آپ کو اس میں کلیئر کر سکتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں برین اسٹارمنگ کرو, پھر یہ کرو, پھر وہ کرو. یہ بھی وہی چیز ہے, آپ اپنے دماغ میں ایک چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ صرف کرٹیسزم شروع کرتے ہیں, آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب خود ہی اس میں سے کیڑے نکالیں گے, یار یہ بھی اس طرح مسئلہ ہے, یہ بھی اس طرح مسئلہ ہے, اور پھر سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کے اوپر بات کرنا. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ ہاں مجھے غصہ آتا ہے, ڈیل ود اٹ. وائی شوڈ آئی ڈیل ود یو, وائی شوڈ آئی ڈیل ود اٹ, چینج یور لائف, اپنے آپ کو ہمبل کرو. تو یہ تو صرف میں نے ایک اینگر کی ایگزامپل دی, لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک دن کا 2 دن کا کام نہیں ہے, اس میں منتھس لگ جاتے ہیں, اس میں سال لگ جاتے ہیں. لیکن تبھی آپ لوگوں کو اچھا ڈیل کرو گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں آپ کتنے اچھے ہو. جتنے بھی افیکٹو لیڈرز ہیں, افیکٹو کی بات کر رہا ہوں, گڈ لیڈرز کی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی افیکٹو لیڈرز ہیں وہ سارے یہ کرتے ہیں. ناؤ ہاؤ کین یو لیڈ یور سیلف, کوشچن, پیشن. اور پیشن کی اس بندے کو شاید سارے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں جانتا تو بتا رہے, بولے کوئی, ٹھیک ہے. سوئے وقت کیوں پیشن کی بیسٹ ایگزامپل ہے. ایک بندہ خود کہتا ہے کہ کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے سے پہلے میرے گھوڑے ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. تو سوچو اس کے پیشن نے اس کو کس طرح ڈرائیو کیا تھا کہ وہ اپنے کیریئر کو 15-16 ایئرس بھی اس نے کھینچا ہے, اس نے 200 وکٹیں بھی لی ہیں, اس نے لوگوں کے سر بھی پھاڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا ایگریشن جو ہے وہ آج تک مل رہا ہے, آج تک اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کا پیشن تھا. اس نے کہا تھا کہ نہیں, اگر میرے گھٹنے ختم بھی ہوتے تو میں پھر بھی کرکٹ کھیلوں گا. شروع سے ہی وہ اس کی ساری کہانی مشہور ہے, مجھے اس کی کہانی میں نہیں جانا پڑے گا کہ جی وہ ایک 5-6 کلومیٹر جو اسے بھاگ کے صرف گراؤنڈ کی طرف جاتا تھا. تو یہ اس کا پیشن تھا. اینڈ وائی پیشن؟ Passion is the driving force behind successful young professionals. So if you're a student, if you're a professional, if you are getting into the professional life, one thing which needs to be there is passion. Without passion, you cannot do anything. Second, looking at the big picture. اب big picture کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک پکچر چھوٹی سی میں بنائی, ایک بندہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ جو ویژن, سب سے پہلے آپ کو میں بتایا تھا پرسنل ویژن, جس کے پاس پرسنل ویژن ہے اور جس کے پاس پیشن ہے. تھرڈ اسٹیپ از ایزیسٹ فار ہم, لوکنگ ایٹ دی بگ پکچر. 5 سال آگے کا سوچ رہا ہے, 7 سال آگے کا سوچ رہا ہے, اور اس کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کرا. یہ نہیں کہ لیٹس ویٹ ٹل 10 سال کے بعد دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا. دی بگ پکچر از آل اباؤٹ کلیئرٹی. ہر بزنس کو, ہر انسان کو اگر اس کا فیوچر کلیئر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ایکسٹرنل فورسز کو نکال رہا ہے, ٹھیک ہے, انسرٹینٹی کو نکال رہا ہے, لیکن اف ہی از ڈٹرمنڈ تو پھر he can easily look at the big picture. You know where you are headed and your actions are aligned with the business goals. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 5 سال کے بعد کسی کمپنی کا سی ای او بننا ہے, تو اگر آپ کمپنی کے سی ای او نہیں بھی بن سکتے تو آپ یو نو کہ میں نے کہاں پہ اینڈ کرنا ہے اپنی اس پرٹیکولر جاب کو, ٹھیک ہے, وچ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں یار, جابس میں آ جاتے ہیں, دین وی لائک یار بس ٹھیک ہے پیسے مل رہے ہیں, چلتا رہے. کیوں چلتا رہے یار؟ اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف. اور اسٹارٹ کس طرح کرو گے کہ جب آپ کو بگ پکچر پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک دن آپ کو آپ کا باس بیٹھے گا, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بیڈ ڈیز ہیپن, اٹس ناٹ اے بیڈ لائف, اٹس جسٹ اے بیڈ ڈے, ٹھیک ہے. سو بیڈ ڈیز آتے رہتے ہیں اور ان کو ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی ایگزامپل کووڈ کی. کووڈ آئے, بلینز ڈالر کا نقصان تقریباً بڑی کمپنیز کو ہوا ہے, لیکن کون سی کمپنیوں نے سروائیو کیا؟ امیزون نے پروفٹ کیا, ٹھیک ہے. جتنی بھی ڈیجیٹل کمپنیز تھیں انہوں نے پروفٹ کیا. امیزون کب لانچ ہوا تھا؟ کتنے سال پہلے لانچ ہوا تھا, لیکن اس کو پتا تھا کہ یار دس از دا فیوچر. ہم کیا مس کر جاتے ہیں فیوچر کے اوپر, وی ڈونٹ نو اپرچونیٹی. ہم کہتے ہیں یار اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا, کام اسٹارٹ کیا, کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ہوگا یار, نہیں بک رہا. ڈو یو نو کہ جو اسٹارٹ اپ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسٹارٹ اپ کلچر کی بات کرتے ہیں, تو جو اسٹارٹ اپ کا جو گروتھ فیز اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 1 سال کے بعد ہوتا ہے. 99 تو نہیں 90% سے پلس جو ہے وہ اسٹارٹ اپ جو اپنے پہلے سال میں فیل کر جاتے ہیں. پاکستان میں تو 95% ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو جب سارے پہلے ہی فیل کر جائیں گے, کیوں؟ کیونکہ صبر نہیں ہے ہمیں, وی کین ناٹ ٹالریٹ اٹ, ٹھیک ہے. اور ان کو پتا تھا دے کیوں کہ یار ہم نے فلرش کرنا ہے, انہوں نے بلینز آف ڈالرز کا بزنس کیا ہے صرف اس کووڈ میں رہ کر. اینڈ ناؤ ایوری ون نوز
جو ایک بندہ پلیٹیں بھی بیچتا تھا, ٹھیک ہے نا, کروکری کی, وہ بھی اب اس نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے, بیکاز وی نو کہ یار دس از دا فیوچر, لیکن اٹ واز ٹو لیٹ فار بگ کمپنیز جو ڈوبی ہیں. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کنٹینیوڈ لرننگ. آئی ایم اسٹل لرننگ, ٹھیک ہے, ایوری ون ہیئر از اسٹل لرننگ اینڈ لرننگ ول نیور اینڈ. بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کنٹینیوڈ لرننگ جو ہے یہ آپ پہ کوئی تھوپ نہیں سکتا, یہ آپ پہ کوئی جو ہے فورس نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان لائک اسکل اور ٹریڈ پرسنالٹی ٹریٹ یا تو لوگوں میں آلریڈی ہوتے ہیں یا لوگ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اسکلز یا تو لوگوں میں آلریڈی ہوتے ہیں یا وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ کنٹینیوڈ لرننگ؟ لرننگ کون کرتا ہے؟ جس میں چاہ ہوتی ہے, جس میں وہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس میں وہ پیاس ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بار بار, ٹھیک ہے. تو دس از what continued learning does. اور how do you continue to learn? Research. ضروری نہیں ہے کہ آپ جی سارے تھیسس کھول کے بیٹھیں. اب آج جو یہاں پہ جو کانفرنس ہوئی, دس از آلسو لرننگ. یہ شاید جب مجھے آفر کیا گیا تھا تو میں نے خود ہی دیکھا تھا فارم جو تھا دیٹ واز اوپن فار ایوری ون, لیکن اونلی 100 پیپل شوڈ اپ. وائی ڈیڈنٹ 1000 شو اپ؟ یو آر دا ونس ہو آر کنونسڈ کہ یار آپ لوگوں نے لرننگ کو کنٹینیو رکھنا ہے. سو یہ بھی ایک ریسرچ کا طریقہ ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا, نیٹورکنگ کرنا, یہ سارے ریسرچ کے طریقے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ which never needs to be stopped. یہ چلتے رہنا ہے. کنٹینیوڈ لرننگ ہم اس ایج میں بھی کر رہے ہیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں وہ پی ایچ ڈیز بھی کر دیتے ہیں, پوسٹ پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. جو ہمارے ایم بی بی ایس کے ڈاکٹرز ہیں, آپ ابھی بھی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ابھی بھی کتاب کھول کے بیٹھا ہوگا. بوڑھا آدمی ہوگا 50-60 سال کا, لیکن اس نے پھر بھی کتاب کھول کے بیٹھا. کیوں؟ کنٹینیوس لرننگ. امپروو یور اسکلز اینڈ سیک نالج. دس از another way to continue your learning, ٹھیک ہے. اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا, اپ گریڈنگ ورک ریلیٹڈ اسکلز ول امپروو پرفارمنس. جیسے جیسے آپ امپروو کرتے رہیں گے, اپنے اسکلس کو اپگریڈ کرتے رہیں گے, ویسے ویسے آپ کی پرفارمنس امپروو کرتی جائے گی. سو آج کل کی جو سب سے زیادہ جابس جو کریٹ ہو رہی ہیں وہ ہے گرافک ڈیزائنرس کی, ٹھیک ہے. یہ وہ جاب ہے جو کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ یار اس سے بھی لوگ ارننگ کریں گے, لیکن بلیو می آج کل گرافک ڈیزائننگ کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی جتنی جابس آ رہی ہیں نا, کیونکہ میں خود ایونٹس کراتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی پراپر ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہے. مجھے ان کو ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے 3000 روپے ان کا اسٹارٹنگ ہوا, تو میں اپنی ارننگ سے ان کو پے کرتا ہوں جسٹ ٹو ایڈٹ اے ویڈیو. ایک پوسٹ جو ہے وہ 1000 روپے لیٹ سپوز کہ جس طرح کی پوسٹیں ہمیں چاہیے وہ کر کے دیتے ہیں. سو اٹس ہارڈ جاب. وہ آپ لوگوں کو سر نے بتا دیا کہ ٹویٹر کہہ رہا ہوں, اب فائبر, یہ ساری وہ ہیں جہاں پہ آپ لوگ اپنے اسکلس کو پالش کر سکتے ہیں. آگے آتے ہیں. اچھا, اور کون سے طریقے کنٹینیو لرننگ کے؟ بکس, آن لائن آرٹیکلس, ڈاکومنٹریز, ایون نیٹفلکس اینڈ یوٹیوب. یہ بھی وہ چینلز ہیں جس میں آپ لوگ اپنی لرننگ کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹری چل رہی تھی نیٹفلکس کے اوپر, سوشل ڈائلیما کے نام سے. ہاں, ڈیجیٹل تھا کہ سوشل تھا؟ ایگزیکٹلی ایک تھا. سو اس کا کیا موٹیو تھا, جو فیس بک پہ جو ہماری پرائیویسی جو بیچی جاتی ہے یہ وہ, اینڈ literally that is a documentary, that is a way to continue your learning, ٹھیک ہے. سو میں آپ کو وہ دیسی طریقہ نہیں کہوں گا یار بکس کھول کے بیٹھو اور ریسرچ پیپرس نکالو. یہ وہ طریقے ہیں جس کے طریقے سے آپ لوگ کر سکیں. یوٹیوب کے اوپر میتھس کے, فزکس کے, اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو آج کل سارے جو ہے ان کے لیکچرز کر کے اپنے پیپرز نکال رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ سارے کے سارے لرننگ کے ویز ہیں, اور لرننگ آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ایون ابھی جو یہاں پہ ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے کتنی لرننگ کی ہے, میں نے کتنی لرننگ کی ہے, یہ مجھے پتا ہے. پھر آپ کے پاس ایک اور بات آ جاتی ہے, گڈ ایٹیٹیوڈ. چونکہ ہم جاب کی بات کریں, گڈ ایٹیٹیوڈ از ویری مچ امپورٹنٹ. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ فرسٹ آف آل, ٹو گیٹ اے گڈ ایٹیٹیوڈ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ. دماغ کو اسٹرانگ کرنا, ٹھیک ہے, اور دماغ کو مینٹلی کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے. اور یہ وہ والی باتیں کہ فار ایگزامپل باس ڈانٹتا ہے, اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں تو آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے, صحیح ہے. اگر آپ مینٹلی ویک ہیں تو آپ لڑ پڑو گے, اگلے دن ڈیزائن کر کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. سو پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے گڈ ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے. بی آپٹمسٹک. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اٹس جسٹ اے بیڈ ڈے, اٹس ناٹ اے بیڈ لائف. برے دن آتے رہتے ہیں, آپٹمسٹک رہو.
یار نہیں تمہیں ٹینڈر ملا, نہیں پروجیکٹ ملا, کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنے اس پہ کہوں گا نہیں اسپانسرشپ ملا ٹھیک ہے, کسی اور کے پاس جائیں گے, تیسرے کے پاس جائیں گے, چوتھے کے پاس جائیں گے, کوٹیشن لو, اس سے لو, اس سے لو, لیکن آپٹیمسٹک رہنا کہ نہیں یار ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی ہیو ٹو پل آف اے گریٹ شو. Everyone notices a consistent and persistent attitude of a person. جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہو وہ سب کو نظر آتا ہے. اب پالیٹکس میں نہیں پڑھوں گا, لیکن عمران خان کافی ان کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے, جس طرح بھی ہے, if he is not a good leader جو بھی ہے, I won't talk to it. لیکن when he was working for Shaukat Khanum, everyone appreciated him. Even his جو competitors ہیں انہوں نے بھی اس کو appreciate کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا کام کر رہا تھا, consistent, اس کا ایٹیٹیوڈ جو تھا کسی ایک اچھے کام کے لیے جو تھا وہ شو ہو رہا تھا, لوگوں کو شو ہو رہا تھا. اگر اس کو ووٹ پڑے ہیں, اچھے ووٹ ملے تو کس وجہ سے ملے گی یار, اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ اس میں تھا. ایون اگر آپ ایک پیشن کی بات کرتے ہیں, عمران خان از اے گڈ ایگزامپل. اس نے ہی کیم ان ایز اے بالر, ٹھیک ہے, دین ہی بیکیم دی فاسٹسٹ بالر, پھر اس نے اپنے آپ کو آل راؤنڈر بنایا, پھر یہ کیا وہ کیا. سو یہ سارے کے سارے کیا کہ ایک پیشن کو لے کے, ایک ایٹیٹیوڈ بنا کے, ورکنگ ایٹیٹیوڈ بنا کے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنا کے تب یہ کام ہوا. Attitude towards your fellow peers, this defines you. کہ آپ اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بیک بائٹنگ کرتے کہ نہیں کرتے, یار انسان کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ طریقے ہیں جو آپ جیسے آپ اپنے کولیگ کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو کہتے ہیں نا ایک ہاتھ بڑھاؤ تو آپ کو دوسرا بندہ گلے لگاتا ہے, تو ایک اگر وہ آپ کو گلے لگاتا ہے, دیٹ از ٹوٹلی بیکاز آف یور گڈ ایٹیٹیوڈ. اس میں ایک اور بڑی اچھی چیز ہے پازیٹیو بیہیویئر کا روٹین بنانا. اور پازیٹیو بیہیویئر کا روٹین کیسے بنے گا؟ ون ایکٹ آف رینڈم کائنڈنس. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کام 30 دن تک کرتے رہے تو وہ ایک ہیبٹ بن جاتا ہے. جسٹ امیجن ون ایکٹ آف رینڈم کائنڈنس, رینڈم کو ورڈ کیجیے, ٹھیک ہے. باہر اسٹریٹ ایٹ ہے, دودھ پلا لو, نیکی کمالی ہے. اگر آپ ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھو نیکی ہے, لیکن آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے. آپ کے گھر میں چڑیاں آتی ہیں, ان کے لیے باجرہ ڈالو, دانہ ڈالو, ایک اچھا کام ہے. 30 دن تک کرتے رہو گے, یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. آپ کو بھول جائے گا کہ یار یہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. یو وڈ ڈو اٹ ان بیکاز آف یور ہیبٹ, اور دس وڈ کریٹ گڈ ایٹیٹیوڈ. Someone with a good attitude focuses on solutions rather than problems. ہمارے ملک میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں, سولوشن کوئی بھی نہیں بتاتا, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, لیکن سولوشن کوئی بھی نہیں بتاتا. میں کہہ دوں گا یار اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا, اس نے یہ غلط بات کی, اس نے یہ غلط بات کی, لیکن کیا میں نے اس کے سولوشن بتائے؟ نہیں, which is wrong. For to have a good attitude starts سولوشن نکال دے. اس بندے کو کہو کہ یار آپ نے غلط کیا, لیکن اس کے یہ سولوشن ہے, میرے حساب سے اس کے یہ سولوشن ہے. سو سب سے بڑی بات, اوائڈ پروکریسٹینیٹنگ. آج کرنا ہے, کل کروں گا یار, دیکھا جائے گا, کر لیں گے. اچھا ایونٹ ہے, دیکھیں گے یار, آخری ویک میں دیکھیں گے, آخری دن پہ دیکھیں گے. نہیں, اگر تم آج کر سکتے ہو تو کل پہ وہ بات کیوں لگے, کیونکہ کل وہ چیز ایک کی جگہ 2 ہو جائیں گی, تیسرے دن 3 ہو جائیں گی, تمہارا کام ادھر ہی رہ جائے گا. جب ہم پروکریسٹینیٹنگ کرتے ہیں, یار اچھا ٹھیک ہے میں اسلام آباد جاؤں گا, میں اس طرح کروں گا, میں ویسے کروں گا, میں ٹاک ڈلیور کروں گا, ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا. کیوں دیکھا جائے گا؟ کانٹینٹ تو بناؤ. جب ٹاک ڈلیور کرنی ہے کانٹینٹ بناؤ, لوگ سن رہے ہیں, لوگ پیسے دے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. سیٹ یور پرائرٹیز, اپنی پرائرٹیز سیٹ کرو. اگر تو آپ ایک اچھے پروفیشنل بننا چاہتے ہو تو پرائرٹیز سیٹ کر لو. ویک ڈیز بے شک آف رکھو, بن جاؤ انگریز, سیٹرڈے سنڈے پارٹی کرو, لیکن پہلے 5 دن دل لگا کے کام کرو, ٹھیک ہے. دیٹ وڈ سیٹ یور پرائرٹیز. پتہ ہے کہ یار منڈے ٹو فرائیڈے آفس جانا ہے, کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. سیٹرڈے سنڈے فیملی کو دو, مت کرو کام. اپنی پرائرٹیز سیٹ کرو. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا پرائرٹی ہے؟ پڑھائی کرنا, ٹھیک ہے. میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں, لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمارا آپ کا ہونا چاہیے, آپ کا فوکس کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو ہاؤ وڈ اٹ امپیکٹ مائی اسٹڈیز ان اے پازیٹیو وے. اف اٹ از امپیکٹنگ یور اسٹڈیز ان اے پازیٹیو وے دین دس از دا ورک فار یو. لیکن اگر نہیں کر رہا تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں 4 سال میں 4 ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کر کے اپنے گریڈس بھی خراب کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم اسٹڈیز کے ساتھ مینیج کر لیں گے, بہت مشکل ہے اس کو مینیج کرنا. اسٹل ریمبر کہ 9 to 5 یونیورسٹی کو اسکپ کرنا, کلاسز بند کر کے جب آپ آفس جاؤ گے تو خواہ آپ کے گریڈس خراب ہوں گے. وہ میرے ساتھ ہوا ہے. پھر پرائرٹیز بنائیں, یار یہ 2 بجے تک میں نے یونیورسٹی میں رہنا ہے,
یونیورسٹی کے بعد میرے پاس 3 گھنٹے ہیں, کرو اس میں ڈھونڈو اپنے کام ڈھونڈو, ٹیوشنس پڑھاؤ, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی پاکٹ منی ارن کرنی ہے, کمپنیز کے ساتھ کام کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تمہیں آپ کا باس آپ کو کہے کہ یار میرے لیے ایک کپ چائے بناؤ, کیوں, چائے بنانا تو سیکھ لو گے نا, ایک اسکل تو سیکھ لو, چائے بنانا از آلسو اسکل, ٹھیک ہے. سو سیپریٹ ریلیونٹ فرام ارریلیونٹ ورک. پتہ ہے کہ یار آج 3 بجے میں نے یہ کام کرنا ہے, اور دوست آگے کہتے ہیں کہ یار آؤ کرکٹ کھیلنے جانا ہے, یار ابھی تک مت کرو, کل کھیلیں گے بس, ٹھیک ہے, لیکن آج وہ کام ختم کرنا ہے. پروکریسٹینیٹنگ ختم کرو. ٹیک انیشیٹوز, اسٹارٹ ٹیکنگ انیشیٹوز. اور دو پاکستان کی کچھ کمپنیز ہیں جو کہ ینگسٹرس کو اس کام سے روکتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہوتی, وہاں پہ باس کی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور باس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کا جو امپلائی ہے وہ ایک لیڈر بنے. ایک غلط بات ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو ٹیک انیشیٹو؟ بائی بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ اے کریڈیبلٹی. پہلے خود کو کریڈیبل تو بناؤ, پہلے اس کو یہ فیل تو کراؤ کہ نہیں یار تم یہ کام کر سکتے ہو, یو ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈو اٹ, دین یو کین ٹیک این انیشیٹو, ٹھیک ہے. اور انیشیٹو کس طرح؟ بی ٹرانسپیرنٹ, ایکسپلین دی بینیفٹس. ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے یار, چاہے تو بات کریں گے, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, اس کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے, بس دیٹس اٹ. آپ اس کو کوئی بات نہیں بتاتے اس ڈر سے کہ وہ آپ کا کام چوری نہ کرے. اور ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم اسٹارٹ اپس کے آئیڈیاز لوگوں کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کرتے کہ وہ ہم سے چرا نہ لیں. اگر وہ اتنا تکڑا ہوگا تو اس نے آپ سے پہلے وہ کام کر لیا, ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو آئیڈیا ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو آپ کا ورکنگ ماڈل ہے وہ تو نہیں ریپلیکیٹ ہو سکتا. اگر آپ کا ورکنگ ماڈل ریپلیکیٹ بھی ہو رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں اس سے دیکھو وہی والی بات کہ آپ کا پلان تو کلیئر ہے نا, تو یو وڈ ڈو اے بیٹر, ٹھیک ہے. ہم نے پشاور میں اوپن مائک کا کانسیپٹ اسٹارٹ کیا تھا 1.5 سال پہلے. اوپن مائک اسلام آباد لاہور سائڈ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, پشاور میں نہیں ہوتا تھا. ہم نے اسٹارٹ کیا, اس کو لے کے آئے, آج ہر دوسرا تیسرا بندہ وہاں پہ اوپن مائک کر رہا ہے. لیکن ہم لوگوں کے پاس کیوں ٹکٹس سیل زیادہ ہوتی ہے, لوگ ہمارے اوپن مائک کیوں ہوتے ہیں؟ کریڈیبلٹی. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس ہمارے کے ایونٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ فیمیلز آر سیف, یہاں پہ فیملیز آتی ہیں, یہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ہے, پیپل پے اس, اینڈ پیپل پے اس ہیویلی. ایکسپلین دی بینیفٹس. لوگوں یہ مت گھبراؤ کہ یار میں نے کسی کو آئیڈیا دیے تو وہ میرا آئیڈیا چرا لے گا. اب میں اس ٹائم پہ آ گیا ہوں, میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں کہ لوگ مجھے اپنے آئیڈیاز بتاتے ہیں اور میں انہیں کے آئیڈیاز کو اچھا کرتا رہتا ہوں. بعد میں میں بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں کیوں کروں وہ کام جب وہ کسی اور کا, کسی اور نے آپ سے آ کے ہیلپ مانگی ہے. دل بڑا رکھنا پڑتا ہے اس کام کی, ٹھیک ہے. گیو کریڈٹ اینڈ ٹیک بلیم. یہ سارے افیکٹو لیڈرز کرتے ہیں, جتنے افیکٹو لیڈرز ہیں یو وڈ نوٹس کہ وہ کریڈٹ جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ کرا ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کرا ہے, وہ کہے گا یار میری ٹیم نے یہ کام کیا. اور بلیم, ٹھیک ہے, میرا قصور ہے یار, میری طرف سے کچھ رہ گیا تھا, میں نے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا تھا. جو بندے جو بات کرے گا سمجھ لو کہ وہ ایک افیکٹو لیڈر ہے, ایک گڈ لیڈر ہے. اینڈ دین ڈیلیور ریزلٹس. جب آپ انیشیٹو لیتے ہو نا تو میک شیور کہ آپ اس کو ریزلٹ بھی ڈیلیور کر کے دو. صرف کہہ دینا اور کر دینے میں فرق ہے, ٹھیک ہے. کرو اور اس کو اچھا کرو, دیٹ از وٹ, تب آپ کی انیشیٹو جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. بور ہو گئے؟ That's it, I guess. بس یہ ویک ہو گیا. میں نیٹورکنگ ہم آج کر رہے ہیں, بس بہت امپورٹنٹ ہے, ڈگری سے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بس یہ نیٹورکنگ ہے آپ کی. اور پھر پاور آف سوشل میڈیا پہ بات ہو چکی ہے, اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. ایونٹ آرگنائزنگ, الومنائی نیٹ ورکس, اس طرح کی گیدرنگ, دیز آل پارٹ آف یور نیٹورکنگ. اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ. تھینک یو.